الحمد لله وكفى الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. سورۃ الواقعہ آیت 83 تا 88 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس پوری سورہ کے اندر جنت، جہنم، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال کے مناظر بیان کیے گئے ہیں. تلاوت شدہ آیات کے اندر اللہ رب العزت ایک دعویٰ فرما رہا ہے، فلولا اذا بلغت الحلقوم، پس جب پہنچ جاتی ہے روح نرخرے کے اندر، حلق کے اندر، شاہراہ کے پاس روح آ جاتی ہے. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اسے بہت قریب سے دیکھ رہے ہوتے ہو. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں. منکم، تم میں سے بھی، تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور تم بصارت نہیں رکھتے، یعنی کہ تمہیں نہیں پتہ اس بات کا. آگے اللہ فرماتا ہے ان کنتم غیر مدینین، کہ اگر تم اللہ کے متحد نہیں ہو، کسی کے بس میں نہیں ہو، اس کے زیر فرمان اور زیر اطاعت نہیں ہو، اس کے قانون اور شریعت کے پابند نہیں ہو، اس کے بندے اور غلام نہیں ہو، یا پھر طاغوت ہو، خود کو آقا اور مولا سمجھتے ہو، خود کو یحیی و یمیت ہونے کا دعویٰ ہے، یعنی اللہ کے برابر کے شریک ہو، تو پھر ترجعونہا ان کنتم صادقین، کہ ہم روح کو لے کے جا رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس روح کو ترجعونہا، ہم لے کے جا رہے ہیں اسے، ان کنتم صادقین، اس کو لوٹا کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو. تو میرے بھائیوں، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک چیلنج ہے کہ روح کو ہم لے کے جا رہے ہیں، تم لوٹا کے دکھاؤ. لیکن اس امت کے احبار و رہبان نے اس چیلنج کو قبول کیا، اور پھر یہ عقیدہ گھڑ دیا کہ مرنے کے بعد روح اس جسم میں آ جاتی ہے قبر کے اندر، اور پھر ایک سلسلہ جو عذاب و راحت کا ہے وہ اسی قبر کے اندر شروع ہو جاتا ہے. نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بھی یہی دعویٰ کیا تھا کہ انا احیی و امید، میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی دوسری صفت اس کے سامنے رکھ دی، جس کی وجہ سے وہ لاجواب ہو گیا. تو میرے بھائیوں، ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، کہا گیا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق کی طرف سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا. تو میرے بھائیوں، کافر لاجواب ہو گیا. اس امت کے احبار و رہبان نے اللہ کے بتائے ہوئے وہ چار جہان جن سے انسان کا گزرنا لازم و ملزوم قرار دیا گیا، اس چار جہانوں میں انہوں نے گڈمڈ کر دی، کیونکہ ہر انسان نے ان چار جہانوں سے گزرنا ہے اور سفر آگے کو ہے.
واپسی ناممکن ہے اور اللہ رب العزت کی سنت کے خلاف ہے۔ عالم ارواح سے عالم دنیا میں آئے، جہان بدلا، عالم برزخ میں جائیں گے جہان بدلے گا، عالم برزخ سے عالم آخرت میں جائیں گے جہان بدلے گا۔ روح کے آنے جانے کی بات کوئی مذاق نہیں ہے میرے بھائیوں۔ انہوں نے روح کے آنے جانے کو اس امت کے احبار و رہبان نے مذاق بنا کر رکھ دیا۔ ہم مرغی کو بھی ذبح کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جان نکلنی کتنی مشکل ہوتی ہے، یہ مرحلہ کتنا تکلیف دہ ہے اور کتنا کٹھن معاملہ ہے یہ روح نکلنے کا۔ اور اس امت کے احبار و رہبان نے دن میں 2 مرتبہ جسم کے اندر روح کو لوٹایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو لوٹانا اور نکالنا وہ درود کے اکٹھے ہونے کی صورت کے ساتھ مختص کر دیا۔ روح آنے جانے سے جہان بدلتا ہے، روح جانے سے بھی جہان بدلتا ہے میرے بھائیو۔ مشرکین مکہ نے دوسری زندگی کا انکار کیا اور اس امت کے علماء نے دوسری موت کا انکار کر دیا۔ انہوں نے اللہ کے قانون کے اندر دخل اندازی کی تو انہوں نے بھی اللہ کے قانون کے اندر دخل اندازی کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس وقت تک قیامت کی گھڑی قائم نہ ہوگی کہ جب تک میری امت یہود و نصارہ کے بالکل برابر نہ ہو جائے گی۔ یہ مثال کے ساتھ آپ کو کافی دفعہ روایت بتائی گئی ہے اور آپ اس روایت سے بخوبی واقف ہیں، اور اس طرح کی جتنی روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہیں ان میں یہ پیشین گوئی کر دی گئی ہے۔ عبد الرحمن کیلانی صاحب صفحہ 56 پر لکھتے ہیں کہ مرحلہ نمبر 3 یعنی موت اور عالم برزخ کا مرحلہ جو ہے انبیاء اور شہداء سے حذف کر دیا گیا ہے۔ دیکھا کس طرح اللہ کی شریعت کے اندر دخل اندازی کی جا رہی ہے، دنیا سے باہر نکلنے ہی نہ دیا، آگے جانے ہی نہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اذا جاء احدکم الموت توفتہ رسلنا وهم لا یفرطون ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق۔ پھر یہ رد روح اللہ کی طرف ہوتا ہے جو مولا حق ہے، اور جب بھی تم میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے بھیجے ہوئے فوت کر لیتے ہیں۔ وہم لا یفرطون، وہ پورا فوت کرتے ہیں۔ یہ بتانے کا کیا مقصد تھا میرے مالک کا کہ وہ پورا فوت کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ فتعاد روح فی جسدہ، ایک طرف اللہ اور دوسری طرف مردہ۔ اللہ قرآن میں کہے ثم ردوا الی اللہ، یہ کہیں ثم ردوا الی الاجساد فی القبور کہ جسموں میں قبروں میں لوٹ جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ اللہ کی حدیں پامال کرنے کے مترادف ہے۔ پھر 2 الہ بنے، پھر حدیں پامال ہوئیں، مردہ بھی اللہ کی طرح لامحدود دیکھنے والا بن گیا اور لامحدود سننے والا بن گیا، پھر اندھیرے میں بھی دیکھنے والا بن گیا۔ اللہ کے لیے اندھیرا ہے اللہ کے لیے اندھیرا نہیں ہے، آڑ نہیں ہے، آڑ میں بھی دیکھنے والا بن گیا، ورنہ مٹی کے نیچے سے دیکھنے والا مردہ بن گیا۔ انسان کو حد سماعت اور حد بصارت سے بالا تر ہو کر الوہیت کا حامل سمجھ لیا گیا۔ جب منو مٹی اور اندھیرے کی آڑ کوئی معنی نہیں رکھتی تو یہ خالص الوہیت نہیں تو اور کیا ہے میرے بھائیوں۔ خلفائے راشدین کے بعد بے شمار فرقے وجود میں آئے، قسم قسم کے عقائد باطلہ نے جنم لیا۔ احمد بن محمد اصفارینی نے عربی میں کتاب لکھی ہے
جس میں رد روح کے عقیدے کی پوری تاریخ لکھ دی، جس کتاب کا نام ہے لوامع۔ لکھتے ہیں کہ خارجی شیعہ اور معتزلہ ازل سے شیعوں کا عقیدہ لکھتے ہیں کہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ روح کوہلوں تک آتی ہے تاکہ مردے کو اٹھا کر بٹھا دیا جائے اس جسد عنصری میں۔ معتزلہ کا مطلب ہے کہ دین سے نکل کر مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے۔ اس میں لکھا ہے کہ صالحی اور ابن جریج اور کرامیہ کا عقیدہ تھا کہ عذاب قبر صرف جسد عنصری کو ہوتا ہے، جس سے روح کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، یعنی کہ صرف ڈیڈ باڈی کو عذاب قبر ہوتا ہے، اس کے اندر روح کا کوئی تعلق نہیں۔ ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا۔ اور 255 ہجری میں شام میں اس گروہ کا بڑا زور تھا، اور معتزلہ میں سے کچھ ایسے لوگ بھی نکلے جن کا عقیدہ تھا کہ عذاب قبر جو ہے صرف روح کو ہوتا ہے، جسد عنصری کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور جب اس بات کا کھرا لگایا گیا، اس عقیدے کا جب پیچھا کیا گیا، تو یہ بات سامنے آئی کہ یہ عقیدہ احمد بن حنبل صاحب نے دیا۔ اس سے پہلے اس امت کے پاس یہ عقیدہ نہ تھا، سب کا یہی عقیدہ تھا۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا کہ شہداء کی روحیں کہاں ہیں، عام مومنین کی روحیں کہاں ہیں، کفار کی روحیں کہاں ہیں، انبیاء کی روحیں کہاں موجود ہیں، جس طرح انہوں نے سب بتا دیا، یہی عقیدہ تھا صحابہ کرام کا، تابعین کا اور تبع تابعین کا۔ لیکن بعد میں یہ وجود میں آئے، آج سے 900 سال پہلے احمد بن حنبل صاحب نے جب یہ عقیدہ پیش کیا، تو میرے بھائیوں اس دور کے اندر ایک ابن حزم صاحب ہوئے ہیں، انہوں نے اس کا رد کیا، اور جس کی تائید ابن میسرہ اور ابن حبیرہ نے بھی کی۔ آج سے 900 سال پہلے کی بات ہے کہ عذاب قبر صرف روح کو ہوتا ہے اور وہ برزخ میں ہوتا ہے۔ اور ابن حزم نے الملل والنحل میں لکھا کہ یہ عقیدہ باطل ہے کہ روح جسم کی طرف لوٹائی جاتی ہے۔ اس نے لکھا ھذا باطل، یہ باطل ہے، وخلاف القرآن، اور یہ بات قرآن کے خلاف ہے۔ آگے لکھتے ہیں لا یحیی المیت فی قبرہ الا یوم القیامہ، کہ نہیں مردہ زندہ ہوتا قبر کے اندر مگر قیامت سے پہلے۔ ولم یاتقطعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہرگز یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں آئی ہے کہ مردہ قبر میں زندہ ہو جاتا ہے۔ ان الارواح الموتى، کہ بے شک مرنے والے مردے جو ہیں، ترد الاجساد الی الاجساد، کہ اس کے روح جو ہے جس جسد کی طرف لوٹا دی جاتی ہے۔ فی خبرہ صحیح عند المسئلہ، انہوں نے لکھا ہے کہ اگر یہ مسئلہ صحیح ہوتا، ولو صححا، اگر بھی یہ صحیح ذرا بھر بھی صحیح ہوتا، ذالک تقولنا بہ، ہم اسے ضرور بیان کرتے۔ تو میرے بھائیوں یہ اس وقت بھی اس کا مقابلہ کیا گیا اس عقیدے کا، لیکن حنابلہ نے یہ عقیدہ عوام کو دیا، اور اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو احمد بن حنبل صاحب نے یہ عقیدہ پیش کیا، اس کے پیچھے جو روایت ہے، اس روایت کے راویوں کے اندر جو منحال بن عمر ہے، محدثین نے اس پہ کلام کیا ہے۔ یہ بھی نہ دیکھا کہ یہ رافضی اور خارجی لوگ جو احادیث گھڑ گھڑ کے انٹر کر رہے ہیں ذخیرہ احادیث کے اندر، تو ان کا کلا کما کرنے کی بجائے ان کے عقیدے کو انہوں نے مجوسیت کے عقیدے کی تائید کر دی۔ منحال بن عمر لیس بالقوی، ترکہ شعبہ نے اسے ترک کیا، وغیر عمدن، بعض محدثین کے قریب تطریب بالقرآن کی وجہ
روایت لینا چھوڑ دی، اور بعض نے کہا کہ ہم نے اس لیے اس سے روایت نہیں لی کہ اس کے گھر سے گانے کی آواز آئی تھی، بعض نے کہا یہ بد مذہب تھا۔ ما جازت منحال بن عمر شہادت فی الاسلام فتعاد روح فی جسدہ، کہ روح جس جسم کی طرف لوٹ جاتی ہے، منحال کو اسلام میں کسی قسم کی شہادت دینے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ یہ محدثین نے اس کی بات لکھی۔ اور تیسرا عقیدہ یہ دیا کہ روح جابیہ میں ہیں، بیر برہوت، حضر موت، وادی احقاف میں ہیں، یہ زمزم کے کنویں میں ہیں۔ اور چوتھا عقیدہ یہ دیا احمد بن حنبل، ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن حجر، ابن کثیر، محمد بن عبد الوہاب، یہ سارے حنابلہ وہبہ اہل سنت اہل حدیث نے یہ عقیدہ گھڑا کہ عذاب قبر روح اور جسد انصری دونوں کو ہوتا ہے۔ اور اگر یہ گروہ منحال بن عمر کی توثیق پیش کرتا ہے اور اس کے من گھڑ تفرد فتعاد روح فی جسدہ ہی، ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ عذاب و راحت جسد انصری اور روح دونوں کو اکٹھا ہوتا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ جسد انصری کو عذاب و راحت نہیں ہوتا، وہ عند جمیع المسلمین کافر ہیں۔ ابن قیم نے فرمایا کہ روح کے متعلق اب انہوں نے پوری کتاب لکھ دی، جبکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ اس روح کے بارے میں تمہیں علم تھوڑا دیا گیا ہے۔ انہوں نے ہر رتب و یابس اس میں اکٹھی کر دیں اور سارے کے سارے اقوال جمع کر کے کتاب الروح لکھ دی، اور لکھا ان الروح تب کی بعد فراق البدن، کہ روح اگر ذرات کی شکل میں بھی ہو جائے تو اس کے اندر، جسم اگر ذرات کی شکل میں بھی ہو جائے تو اس کے اندر روح کا تعلق باقی رہتا ہے۔ اگر روح کا تعلق باقی رہتا ہے تو میرے بھائیوں اس بات سے غور کیا جا سکتا ہے، قرآن مجید سورہ یاسین کے اندر جب ابی ابن خلف ایک بسیدہ ہڈی لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہڈی کو ریزہ ریزہ کر کے کہتا ہے من یحیی العظام وہی رمیم، کہ ان بسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا، یہ تو بسیدہ ہو گئی، یہ گئی، مٹی بنا کر پھینک دی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، کل یحیی الذی انشاء اول مرہ، کہ ان کو وہ زندہ کرے گا کہ جس نے اس کو پہلے بنایا ہے۔ تو میرے بھائیوں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عقیدہ ہوتا جو ابن قیم دے رہے ہیں کہ روح اگر ذرات کی شکل میں بھی ہو جائے تو جسم اگر ذرات کی شکل میں بھی ہو جائے تو روح کا تعلق اس کے اندر رہتا ہے، ہر ذرے کے اندر روح کا تعلق ہے، تو میرے بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے گوئے ہوئے چھوڑ دے اس کے اندر روح موجود ہے، یہ نہ کہتے جو اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے۔ تو میرے بھائیو یہ عقیدہ سراسر قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اور اس بات کا قلع کما کرنے کے لیے اس دور کے اندر بھی جہاد کیا گیا ہے۔ تو میرے بھائیو قاسم نانوتوی صاحب ہوئے ہیں اہل حدیثوں کے ایک امام، انہوں نے آب حیات میں لکھا بمانی انفقا کے روح عن الجسد، کہ اس روح جسم سے نکل گیا ہو، اس معنی میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موت آئی ہی نہیں ہے، کہ روح جسم سے نکل گیا ہو اس معنی میں اللہ کے نبی کو موت نہیں آئی ہے۔ کہتے ہیں ان ھذا الروح فی جسدہ القلب سرہ روح فی الجسد، اس کا مطلب یہ ہے کہ روح دل کے اندر سکڑ گیا تھا اور جب قبر میں ڈالا تو روح واپس جسم کے اندر پھیل گیا، یعنی کہ روح ان کو نکالا ہی نہیں ہے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ جبکہ قرآن مجید کی آیت سورہ زمر کے اندر اللہ فرماتا ہے انک میت، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی مر جائیں گے، وانہم میتون، اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں۔ یہ عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں، جبکہ ہمارے امت کے احبار و رہبان جو ہیں وہ ایسا عقیدہ دے رہے ہیں جو قرآن کی نص کے خلاف ہے
اور اگر اس عقیدے کو مان لیا جائے تو بے شمار الہ بنتے ہیں، قبر پرستی کی بنیاد فراہم کی جا رہی ہے اس عقیدے کے۔ اگر مردے کے اندر روح نہ آتی تو آج عرس نہ ہوتے، مزار نہ بنتے، چادریں نہ چڑھائی جاتی، بابا کی قبر سے بابا کی بیٹھک تک دوڑیں لگا کر صفا مروہ کا حق نہ ادا کیا جاتا، زمزم کی طرح قبر کا دھومن بطور تبرک نہ پیا جاتا۔ جس طرح اللہ کا گھر ہے اس طرح کے مراسم کر کے کعبۃ اللہ کے مقابلے میں انہوں نے بے شمار کعبے گھڑ دیے، اور اس کے پیچھے صرف ایک عقیدہ ہے کہ روح آ گئی ہے۔ اور یہ کس نے دیا؟ یہ احمد بن حنبل صاحب اور ان کے ماننے والوں نے اس کی تشہیر کی اور عوام میں راسخ کیا اس عقیدے کو، اور ہر علماء نے یہ بات لکھی اور کہا، اور احادیث کا، صحیح احادیث کا اور قرآن کے جواز کے اندر انہوں نے دلائل پیش کیے، اور ضعیف روایات کا سہارا لے کر، موضوع روایات کا سہارا لے کر اس عقیدے کی تشہیر کی، اور کہا کہ ابن تیمیہ صاحب نے فرمایا ہے، ابن تیمیہ صاحب نے، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ قبر کے اوپر جو پرندہ آ کر بیٹھا ہے صاحب قبر جانتا ہے وہ نر ہے یا مادہ ہے، یعنی کہ وہ چڑی ہے یا چیڑا ہے، کوی ہے یا کوا ہے، وہ صاحب قبر جانتا ہے۔ یہ عقیدہ دیا ہے عوام کو، اور قرآن و حدیث کا انکار کروا دیا، اور قبر پرستی کی بنیاد فراہم کر دی، اور لوگوں کو اللہ کی طرف سے منہ موڑ کر بابوں کی طرف لگا دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، ہم نے پورا فوت کر دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، روح کا تعلق لازمی رہتا ہے۔ جب ان کو اس بات کے دلائل دیے جاتے ہیں اور جس روایت کو یہ پیش کرتے ہیں اس روایت کی جرح و تعدیل ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو یہ اگلا پینترا بدل لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ روح علیین اور سجیین میں ہوتا ہے۔ علیین اور سجیین جو جہان ہے روح ان کے اندر ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح نہیں فرما دیا کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيِّينَ، تم کیا جانو کہ علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اسی طرح سجیین کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ تم کیا جانو کہ سجیین کیا ہے؟ لکھی ہوئی کتاب ہے، اعمال نامے کی کتابیں ہیں۔ علیین اور سجیین، انہوں نے ان کو جہان بنا دیا، پھر اس کی بھی دو قسمیں کر دیں۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق کا انکار کر دیا۔ ایک طرف اللہ ہے، دوسری طرف مردہ ہے۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں روح میری طرف لوٹتا ہے، انہوں نے کہا مردے کی طرف لوٹتا ہے، مردے کو الہ بنا دیا۔ اگر روح علیین یا سجیج میں ہو تو روح لٹانے کی بات پھر باطل ٹھہری، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ روح قبر میں آ جاتی ہے، مردے کے اندر جسم میں لوٹ آتی ہے۔ دوسری طرف کہہ رہے ہیں روح علیین اور سجیین میں ہے۔ اب بتائیں یہ اپنے کون سے عقیدے کے اندر ٹھہرے ہوئے ہیں ایک جگہ پہ؟ ابھی یہ کہہ رہے تھے اور ابھی یہ کہہ رہے ہیں روح وہاں ہوتا ہے، پھر یہ اپنے پہلے عقیدے کے اندر باطل ہیں۔ پھر منہال بن عمر کی توثیق پیش کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کتنی بے انصافی کی بات ہے میرے بھائیوں۔ اصحال و ثواب جو ہے وہ روح کو پہنچے اور عذاب روح اور جسم دونوں کو ہو۔ جمعرات کو روح گھروں میں آتے ہیں، یہ اہل حدیثوں نے لکھ دیا زینت الاسلام اور اوال الاخرت کے اندر۔ یہ عقیدہ اہل حدیثوں نے دے دیا بریلویوں کو، یہ ان کا عقیدہ ہے کہ جمعرات کو روح گھروں میں آتے ہیں اور کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کیا کرو تو وہ خوش ہو کر جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، جمعرات کو صرف روحیں آ رہی ہیں، جسم نہیں آ رہے، اور جب عذاب کی باری آتی ہے تو جسم بھی ساتھ اٹیچ کرتے ہیں کہ اسی قبر میں ہے۔ جب ثواب پہنچانا ہے تو اکیلی روح کو پہنچا رہے ہیں۔ کیسے معاملات ہیں میرے بھائیو، دین کو مذاق بنا کر رکھ دیا ہے۔ عبد الرحمن کیلانی صفحہ 51 پر لکھتے ہیں اور 34 پر بھی کہ روح کو علیین اور روح جو ہیں وہ علیین اور سجیین میں ہوتے ہیں، اور منکر نکیر کے آنے سے پہلے روح لٹا کر ہوش میں لایا جاتا ہے مردے کو۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ عقیدہ کہاں سے آیا؟ یہ احمد بن حنبل صاحب نے دیا، اور دن میں 1-2 مرتبہ روح کا کالب میں آنا لکھا انہوں نے۔
मुबश्शिर अहमद रबानी खुद नोश तहरीर के अंदर लिखते हैं, एक उनकी तहरीर है ज़ाती, उनके साइन हैं, उसकी फ़ोटोकॉपी है, वो ख़त लिखा गया है किसी को, खुद नोश जो उनकी हैंड राइटिंग है उसके अंदर तहरीर है कि मैं इस रवायत को पहले ज़ईफ़ समझता था कि इसमें यजीद बिन अब्दुल्ला बिन कैस जो है रावी, उस पर कलाम हुआ है, लेकिन तहजीबुल कमाल और दूसरी रिजाल की किताबों की तरफ रजू किया तो कोई इल्लत कादिहा नज़र ना आई, क्योंकि अलबानी ने भी इस रवायत को हसन करार दिया है और सिलसिला सहीहा में लिखा है। अगर कब्र में रखते ही रूह आ जाती है तो मेरे भाइयों, सलाम के जवाब के लिए रूह लुटाने की रवायत तो फिर बातिल ठहरी ना। और फिर अजीब बात तो ये है कि रद्दे रूह सुनने के लिए रूह नहीं लौटाई जाती, सलाम का जवाब देने के लिए लौटाई जाती है। लिखा गया है कि अजीब बात यह है कि दरूद सुनने के लिए रूह नहीं लौटाई जाती, सलाम का जवाब देने के लिए लौटाई जाती है। यह भी लिख दिया सफ़ा 39 पर अब्दुल रहमान कलानी साहब ने। और यह भी लिखा कि मुर्दे के किसी अदना हिस्से पर या उसके ज़र्रे पर भी अजाब हो सकता है। प्रोफेसर अब्दुल्ला बहावलपुरी सफ़ा 43 पर लिखते हैं, जिस्म ज़र्रात की शक्ल में भी हो जाए तो रूह का तल्लक फिर भी रहता है। मुफ्ती अब्दुल वाहिद देवबंदी तोहफा खैर खाही लिखते हैं कि एक ज़र्रा मादी मौजूद हो उस पर भी अज़ाब कब्र हो तो कोई बाइद नहीं, हर ज़र्रे में एक रूह। और इब्ने तैमिया ने किताब रूह के अंदर लिख दिया कि मुसलमान के एक रूह होता है, काफिर के 3 रूह होते हैं और मुनाफिक के 5 रूह होते हैं। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये बात कहाँ से ली इसने? ये जब एक झूठ बोला जाता है तो फिर उस झूठ को सच बनाने के लिए उसके साथ झूठों की पूरी जो है ना लड़ी बनाई जाती है, फिर वो झूठ फिर भी झूठ रहता है। तो मेरे भाइयों, ज़र्रा और ज़र्रात में रूह का डालना अल्लाह की सुन्नत कायदा और कुलिया और कानून फितरत के खिलाफ है कि ज़र्रे ज़र्रे में रूह मौजूद हो। नकारा जिस्म में अल्लाह रूह नहीं डालता, और ये तो बिल्कुल ही गया गुजरा अकीदा है मेरे भाइयों। आप देखें, आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ने रूह डाली, जब उसका पुतला पहले तैयार किया, जिस्म मुकम्मल, रूह डाली। इसी तरह माँ के पेट में भी 4 माह 10 दिन बच्चा मुकम्मल, अज़ा मुकम्मल, अल्लाह ने रूह फूंक दी। यह है अल्लाह का तरीका, सुन्नत, अल्लाह का कानून। इसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम के परिंदे हैं, पहले परिंदों का जिस्म मुकम्मल किया, फिर उसमें रूह डाल दी अल्लाह ने। उज़ैर अलैहिस्सलाम का गधा है कुरान के अंदर। उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से सवाल किया कि या अल्लाह तू कैसे मुर्दों को जिंदा करेगा? कहा कि तुझे यकीन नहीं? कहा कि मैं तो अपनी दिल की तसल्ली के लिए पूछ रहा हूँ अल्लाह। अल्लाह ताला ने क्या किया? वो सफर में जा रहे थे, रास्ते में क्या करते हैं कि सवारी गधे से नीचे उतरते हैं, गधे को दरख्त के साथ बांधते हैं और अपना खाना भी दरख्त के साथ बांध देते हैं। ये कुरान के अंदर अल्लाह ने जिक्र फरमाया है। और सो जाते हैं। अल्लाह कहता है कि मैंने उसे 100 साल में आता आमिन, 100 साल सोलाए रखा। 100 साल के बाद जब उठे तो क्या देखते हैं कि खाना तरोताज़ा है, और घोड़े क्या, वो जो गधा जो था वो बिल्कुल हड्डियाँ बसीदा हुई पड़ी, उसकी खाल खूल खत्म, हड्डियाँ भी खत्म होने के करीब थी, कुछ निशान हड्डियों के पड़े हुए थे। परेशान हो गए। अल्लाह ने सवाल किया, हाँ भी कितनी देर? कहा या अल्लाह 1 दिन या आधा दिन। कहा तुझे 100 साल सुलाए रखा, तूने सवाल किया था कि तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है, तो अब ये अपने गधे को देख। उन्होंने क्या देखा अपनी आंखों से? पहले हड्डियां इकट्ठी हुई, फिर उस पर गोश्त चढ़ा, जब पूरा गधा हो गया तो वो हाँकने लगा, तो वो सजदे में गिर गए। मकसद बताने का यहाँ पे ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रूह उस वक्त डालते हैं, ये अल्लाह का सुन्नत, अल्लाह का तरीका, अल्लाह का कानून है कि जब रूह उस वक्त डाली जाती है जब जिस्म मुकम्मल हो जाता है, और कब्र में डालने के बाद जिस्म को मुकम्मल करके दिखाएं। कुछ दिन बाद पेट फट जाता है, कुछ दिन बाद ये होता है कि कीड़े जो होते हैं वो खाना शुरू कर देते हैं और गोश्त ख़त्म हो जाता है, हड्डियाँ बाकी रह जाती हैं। और एक वक्त आता है
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ بتا دیا کہ انسان کا کچھ بھی باقی نہیں بچتا الا عجب الذنب، کہ ریڑھ کی ہڈی کے اس ذرے کے علاوہ اس کا کچھ بھی باقی نہیں بچتا، جسے تخمِ انسان کہا گیا ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن دوبارہ اگائیں گے، اس کے علاوہ اس جسم کا میرے بھائیوں کچھ نہیں بچتا۔ اور ایک قبر کی جگہ پہ کئی قبریں، اور پھر میرے بھائیوں آپ دیکھیں انڈیا والے جلا کے راہ کر دیتے ہیں۔ عذاب قبر تو حق ہے، جو عذاب قبر کا منکر ہے میرے بھائیوں غور سے اس بات کو سنیں، جو عذاب قبر کا منکر ہے گویا وہ پورے اسلام کا منکر ہے۔ عذاب القبر حق، یہ بخاری کی روایت ہے، عذاب القبر حق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ کے اندر تشہد میں عذاب قبر سے پناہ مانگتے ہیں، اور ہمیں بھی تلقین کی کہ آپ وہ دعا یاد کریں۔ تو میرے بھائیوں عذاب قبر بالکل حق سچ ہے۔ قرآن کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ میں قبر دیتا ہوں، سورہ عبس ہے، مالک فرماتا ہے قتل الانسان ما اکفر، مارا جائے انسان اس نے کفر کیا، من ای شیء خلقہ، ہم نے اسے کس چیز سے بنایا، من نطفۃ خلقہ فقدر، اس کو نطفے کی ایک بوند سے بنا کر اس کی تقدیر کو مقرر کر دیا، ثم السبیل یسرا، پھر اس کی زندگی کی راہوں کو آسان کر دیا، ثم اماتہ فاقبر، یہاں اللہ نے واو کا لفظ استعمال نہیں کیا، اماتہ اور اقبارہ کے درمیان فا کا لفظ استعمال کیا۔ فا اردو میں بس کہتے ہیں نا ہم، بس اتنا ہی، یہ وہ لفظ ہے فا۔ ثم اماتہ، پھر اس کو موت دی، فاقبرہ، بس قبر دی۔ یعنی کہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ پوری انسانیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، انسانیت کی بات کر رہا ہے کہ پوری انسانیت ماری جائے، اس نے کفر کیا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس کی زندگی کی راہوں کو آسان کیا، اس کی تقدیر کو مقرر کیا، اس کو موت دی، قبر دی۔ اللہ تو سب کو قبر دے رہا ہے، ہم انسان جو قبر سب کو نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں وہی اصلی قبر ہے۔ کلیب بدر کا واقعہ ہمارے سامنے ہے۔ بدر کے روز 70 کافر ایک کنویں میں ڈال دیے گئے۔ جب رسول اللہ تیسرے دن کوچ کرنے لگے صلی اللہ علیہ وسلم، تو کنویں کے اوپر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ جو وعدہ اللہ نے ہم سے کیا وہ پورا کیا، تم سے جو وعدہ ہوا کیا پورا ہو گیا؟ عمر رضی اللہ عنہ بول پڑتے ہیں، کیونکہ جو عقائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں تفویض کیے رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ تو یہی ہے نا، ان کا تقاضا بھی یہی تھا کہ وہ بول پڑے کہ آپ ایسے جسموں سے بات کر رہے ہیں جن کے اندر روح نہیں ہے۔ یہ عقیدہ صحابہ کا ہے کہ ایسے جسموں سے یا رسول اللہ آپ بات کر رہے ہیں جن میں روح نہیں ہے۔ یہ تو معجزہ ہے نا اللہ کے نبی کا۔ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ جو قانون نہ ہو۔ قانون کیا ہے؟ کہ مردہ مردہ ہے۔ اگر معجزاتی طور پر جو زندہ ہوا ہے وہ اس لیے معجزہ ہے کہ قانون یہ ہے کہ مردہ مردہ ہے۔ اگر مردے میں روح موجود ہے تو پھر معجزہ فوت ہو جاتا ہے۔ پھر معجزہ کیسا؟ پھر کیسا زندہ کرنا؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قم باذن اللہ کہتے، مردہ قبر پاڑ کر کھڑا ہو جاتا، باتیں کرتے۔ اللہ کے حکم سے ان کے پاس یہ معجزہ تھا، اور بھی معجزات تھے ان کے پاس۔ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ جو قانون نہ ہو، اور معجزے پر ایمان لایا جاتا ہے۔ قانون کیا ہے؟ کہ مردہ مردہ ہے، بے جان لاشا ہے، اس میں جان کی رمق تک باقی نہیں ہے، اور اس کو یہ بھی معلوم نہیں کہ دوبارہ کب کھڑا کیا جائے۔ یہ قرآن کی 70 آیات کا جو ہے نا نچوڑ ہے۔ اموات غیر احیاء، اللہ کہتا ہے مردہ ہے غیر احیاء، اس میں اندر روح کی رمق تک باقی نہیں۔ یہ کہتے ہیں جسم ذرات کی شکل میں بھی ہو جائے تو روح اس میں باقی رہتا ہے۔ کیسے اللہ کے منکر ہے، اللہ کی آیات کے منکر ہیں۔ اللہ نے یہ جو میں نے صدر خطبہ میں آیات تلاوت کی، سورہ واقعہ آیت نمبر 83 تا 88، اللہ فرماتا ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم، کہ جب روح نرخرے تک آ جاتی ہے، وانتم حینئذ تنظرون، ہم تم سے زیادہ قریب ہو، تم اس کے پاس جو ہوتے ہو دیکھ رہے ہوتے ہو،
वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून, हम तुमसे भी ज्यादा नजदीक होते हैं उस वक्त उसके, लेकिन तुम नहीं देख पाते। अल्लाह कहता है इन कुंतुम गैर मदीनीन, अगर तुम बेबस हो, किसी के बस में नहीं हो, बस से बाहर हो, इन कुंतुम गैर मदीनीन, यानी कि किसी के मतहत नहीं हो, जेरे फरमान नहीं हो, किसी के शरीयत के पाबंद नहीं हो, कानून के पाबंद नहीं हो, किसी के बंदे और गुलाम नहीं हो, किसी के जेरे फरमान नहीं हो, मुसलमान नहीं हो, तगूत हो, तो फिर तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन, हम लेके जा रहे हैं, इसको लुटा के दिखाओ। इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया रूह को डालने का, चैलेंज को एक्सेप्ट कर किया ना जी, टारगेट पूरा किया नहीं तो फिर जन्नत में कैसे जाएंगे हम। अल्लाह ताला फरमाते हैं जिन्नों की और इंस की एक जमात मैंने जहन्नम के लिए बनाई है और एक जमात जन्नत के लिए बनाई है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के फैसले हैं, मुकाबला तो लाजमी किया जाएगा शैतान की तरफ से, और ये तो होता ही आया है। लेकिन वकुल जाल हक व ज़हक़ल बातिल, हक आ गया और बातिल भाग गया, बेशक बातिल के पैर नहीं होते मेरे भाइयों। तो मेरे भाइयों, ये सिर्फ और सिर्फ एक रवायत रूह लुटाने की, जिसके रावी के अंदर मनहाल बिन अमर, जिसको मुहद्दिसीन ने बद मज़हब कहा उसके घर से गाने की आवाज़ आती थी, और इसकी कोई भी बात जो है वो इस्लाम के अंदर किसी किस्म की शहादत नहीं है, उसको इस तरह समझा जा रहा है जिसकी रवायत का सहारा लेकर इन्होंने इतना बड़ा कुफर कर दिया। तो मेरे भाइयों, कब्र में रखते ही रूह आ जाती है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह का निज़ाम तो ख़राब कर दिया। अल्लाह ने 4 जहान बयान फरमाया कुन तुम अमवातन, तुम तो मुर्दा थे। ये देखें अल्लाह का स्टाइल, तरीका, सुन्नत, कानून, हकीकत ये है। कुन तुम अमवातन, अल्लाह रूह, जब रूह अकेली है अल्लाह उसको मौत कह रहा है, अकेली रूह को कहा कुन तुम अमवातन। रूह आलम अरवाह के अंदर चींटियों जैसे जिस्म, मिट्टी वाले जिस्म के अलावा जब भी कोई जिस्म होगा रूह के पास, वो अमवात उनके अकाउंटेंट में आएगी। कुन तुम अमवातन फाहयाकुम, कैसे अहयाकुम, जिंदा कैसे किया, इस मिट्टी वाले जिस्म में माँ के पेट में रूह भोंक दी। फाहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम, इस मिट्टी वाले जिस्म से रूह निकलेगा तो युमीतुकुम होगा ना। इन्होंने युमीतुकुम को रहने ही ना दिया। ये तीसरा वो जहान है। उलमा ने लिख दिया कि अंबिया और औलिया और शुहदा और सुलहा से ये तीसरा जो मरहला है ये हज़फ कर दिया गया। और कासिम नानोतवी और ये सारे देवबंदी बरेलवी, इन सब के उलमा ने भी यही लिख दिया जो अहमद बिन हंबल साहब ने अकीदा दे दिया। और इस कुरानी चैलेंज को जो मैंने आपके सामने अभी सूरतुल वाक़िया के हवाले से बयान किया, इस कुरानी चैलेंज को इन्होंने कबूल किया, अहमद बिन हंबल साहब ने और इनकी लड़ी ने, इनके पैरोकारों ने, इनके ये जो सलफ़ का नाम लेते हैं, जिन्होंने ऐसा सलफ़ मारा है जहन्नम तक धुआं निकलता जाएगा। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाहुम्मा हदि कौमी इन्नहुम ला यालमून, अल्लाह मेरी कौम को हदायत अता फरमा दे। और 2 जिंदगियों के दरमियान से मौत को निकाल कर मुर्दे को उलूहियत की कुर्सी पर बैठा दिया। फिर अल्लाह की हदूद पामाल हुई, फिर मुर्दे की समात अल्लाह की तरह लामहदूद हो गई और उसकी बसारत अल्लाह की तरह लामहदूद। अंधेरे और मनों की मट्टी की आड़ से देखना मेरे भाइयों, समरा बिन जुंदब वाली रवायत जो बुखारी के अंदर आई है, वो सहाबा के आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया कि क्या तुम में से किसी को कोई ख्वाब आया है? फरमाया नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे ख्वाब आया, सुनो। 2 शख्स आए, मुझे एक अर्ज़ मुक़द्दस पर ले गए। वहाँ मैंने देखा एक बंदा बैठा है, खड़ा है, खड़े के हाथ के अंदर लोहे का आंकड़ा है, वो बैठे हुए के गुलफड़े चीर रहा है, दायां चीरता है बायां ठीक हो जाता है, बायां चीरता है दायां ठीक हो जाता है। ये वो बरज़खी जिस्म है जिसको बार बार ठीक होना आता है, फौरी तौर पर ठीक होता है। अगला देखा क्या, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मैं आगे गया देखा एक शख्स बैठा है, खड़ा है, खड़े के हाथ के पत्थर है, वो बैठे के सर में दे मारता है, उसका सर रेजा रेजा हो जाता है, वो फिर पत्थर उठाता है, उसका सर ठीक हो जाता है। ये है बरज़खी जिस्म। दुनियावी जिस्म एक बार खराब होने के बाद
क़यामत से पहले कोई ठीक करके दिखा दे इसे। तो मेरे भाइयों फिर बात हुई ना। लेकिन मेरे भाइयों ये सीधा सीधा कुरान और हदीस का इनकार है। अल्लाह से दुआ है कि वो अल्लाह हमें समझने की, दूसरों तक पहुंचाने की। और ये जो मैं बात कर रहा था अभी कि ये जो बरज़खी जिस्म दिया जा रहा है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अकीदा दिया है कि रूह के साथ वो मामला एक अलग जहान है। और फिर ये बता दिया कि शुहदा की रूहें कहाँ मौजूद हैं। वो फरमाया कि शुहदा जो उहद के 70 सहाबा जो हुए हैं शहीद, उनके बारे में ख़ास मुकाम बताया गया कि उनकी रूहों को सब्ज़ रंग के परिंदों में डाल दिया गया और उन्हें कहा गया कि अल्लाह के अर्श के साए तले आराम फरमाओ और जन्नत में से जो मर्जी खाओ पियो ऐश करो मज़े करो। इतना बड़ा इनाम दे दिया। फरमाया अल्लाह ने, उनकी तरफ नज़र की अल्लाह ने कि कोई ख्वाहिश बयान करो। वो परेशान हो जाते हैं कि ख्वाहिश, अब कैसी ख्वाहिश, ख्वाहिशात तो पुर कर दी अल्लाह तूने। कहा नहीं, अल्लाह कहता नहीं, कोई ख्वाहिश बयान करो। तीसरी मरतबा अल्लाह ने कहा कोई ख्वाहिश बयान करो। उन्होंने सलाह की, फिर ख्वाहिश बयान की। क्या ख्वाहिश बयान की? अन तुरद्दा अरवाहुना फी अजसादिना, कि हमारे रूहों को हमारे जिस्मों में डाल दे। हत्ता नुक्तलो फी सबीलिका मर्रतन उखरा, यहाँ तक कि दोबारा फिर तेरे रास्ते में शहीद होकर आ जाएं। अल्लाह कहता है कद सबक़त मिनल कौल, कि मेरा साबका जो है कौल वो नहीं होता। क्योंकि अल्लाह कुरान में ये भी फरमाता है ला तब्दील ले सुन्नतिल्लाह, अल्लाह की सुन्नत, अल्लाह का तरीका नहीं बदलता। एक जगह पे अल्लाह फरमाता है ला तब्दील ले कलिमातिल्लाह, अल्लाह के जो कलिमात हैं वो नहीं बदल सकते। लेकिन अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह जिस कादिर है तो ये मौजज़ात हमारे पास है कि मुर्दे किस तरह ज़िंदा हुए, इंसानों को दिखाया गया हर दौर के अंदर, और ये मौजज़ात ख़त्म हो गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। ये मौजज़ात हैं, ये बताया गया है। मेरे भाइयों, इन पर ईमान लाना है और हकीकत क्या है वो आपके सामने है। बुखारी की एक रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे हैं, एक घर से गाने रोने की आवाज़ आ रही है। पूछा गया क्यों रो रहे हैं? फरमाया कि अंदर यहूदिया औरत फौत हुई है और लोग उसको रो रहे हैं। देखिए मेरे भाइयों, अभी वो कब्र में नहीं डाली गई, चारपाई पे पड़ी है, लोग उसको रो रहे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज हैं कि इन्नहा लतअज़्ज़बु फी क़ब्रिहा, कि लोग इसको यहाँ रो रहे हैं ना, इसको इसकी कब्र में अजाब हो रहा है। लोग कहते हैं ये अजाब कब्र के मुनकर है, हम कहते हैं उसको भी हो रहा है जो अभी डाला नहीं है तूने। मुनकर कौन हुआ? तो मेरे भाइयों, इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इब्राहीम रहमहुल्लाह वफात पाए हैं, बच्चे हैं, गोद में उठाया हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं। सहाबा ने कहा या रसूलुल्लाह आप रो रहे हैं? कहा हाँ, दिल गमगीन है, आंखें इश्कबार हैं, लेकिन इन्नहु लमुर्ज़िउन फिल जन्नह, इसको जन्नत के अंदर दूध पिलाने वाली मिल गई है, अभी गोद में उठाया हुआ है। ये अकायद दिए हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वो उसकी रूह जन्नत के अंदर मौजूद है। और कुफार की रूहें, जिस तरह फ़िरौन और आले फ़िरौन के बारे में आता है कि उग़रिक़ू व उदख़िलू नारा, वाओ नहीं है मेरा ख्याल, वहाँ पे फ़ाई है, वहाँ पे भी व उदख़िलू नहीं है, फ़उदख़िलू। अल्लाह ने वाओ और का लफ्ज़ नहीं बोला। अल्लाह ने यहाँ पे, अल्लाह ने फ़िरौन और फ़िरौनियों के बारे में फरमाया उग़रिक़ू, उनको गर्क कर दिया, फ़उदख़िलू नारा, और दाखिल कर दिया आग में। और कुरान के अंदर ये भी आयत है कि अन्नारु युअरज़ूना अलैहा गदुव्वन व अशिय्या, कि सुबह शाम फ़िरौन और फ़िरौनियों को आग पर पेश किया जाता है। लेकिन जब क़यामत की घड़ी कायम होगी, अशद्दुल अज़ाब, इनको शदीद अज़ाब में डाल दिया जाएगा। उनको सुबह शाम फ़िरौन और फ़िरौनियों को आग पर पेश किया जा रहा है, लेकिन उनकी मम्मियाँ यहाँ पड़ी हैं दुनिया में। तो मेरे भाइयों, शीशे नहीं टूटते, गुर्द लगता है, कुछ भी नहीं हो रहा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ इसके साथ तल्लक नहीं है किसी किस्म का उसका। तो मेरे भाइयों, अगर हम तल्लक रूह के साथ कायम करेंगे तो क्या होगा? ये अल्लाह की अल-हई वाली सिफ्त में शिरक होगा। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे खुतबा दिया था, जब उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह ने शदीद आज़माइश में डाल दिया,
کہا کہ جو کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں میں اس کی گردن اڑا دوں گا، یہ ابھی اٹھیں گے مجھے حکم کریں گے کہ ان دشمنوں اور کافروں اور منافقوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالو جو خوشیاں منا رہے ہیں۔ پریشان ابو بکر صدیق آئے ہیں، السنا کے مقام پر تھے، وہاں ان کا کارخانہ تھا جہاں پہ ان کو کھیس بناتے تھے، بھاگے ہوئے آئے ہیں، مسجد میں دیکھا یہ نظام ہے، صحابہ کرام لوگ عمر رضی اللہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوئے ہیں اور سارے ہکے بکے ہیں، حواس باختہ ہوئے پڑے سارے، کیونکہ ان کا رسول چلا گیا تھا، حواس باختہ کیسے نہ ہوتے، صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا۔ تو میرے بھائیوں ان کو چھوڑ دیا، حجرہ عائشہ اپنی بیٹی کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں، پردہ اٹھا کر جب داخل ہوتے ہیں تو چہرہ مبارک سے کپڑا ہٹاتے ہیں، ان کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول آپ زندگی میں بھی پاک تھے اور آپ موت میں بھی پاک ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو 2 موتوں کا مزہ نہیں چکھائے گا۔ یہ الفاظ یہ کیوں بولے؟ عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں ابھی اٹھیں گے، حکم کریں گے، ہاتھ پاؤں کاٹوں گا میں، پھر اس کا مطلب ایک بار موت آئے گی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو 2 موتوں کا مزہ نہیں چکھائے گا۔ یہ بات کہی اور باہر نکلے، منبر رسول پر چڑھے اور خطبہ دیا، خطبے کے اندر آیت پڑھی قرآن کی، وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ وہ ایک رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر گئے، افإن مات او قتل، ان کو موت آ جائے یا یہ شہید کر دیے جائیں، ومن ينقلب على عقبیہ، کیا تم اپنی ایڑیوں سے پھر جاؤ گے؟ نہیں، ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا، جو اپنی ایڑیوں سے پھرے گا یعنی دین چھوڑے گا، مرتد ہو جائے گا، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو جزا دے کے رہے گا۔ یہ آیت پڑھی، صحابہ کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ آیت آج ہی اتری ہے، پریشان اتنے تھے، حواس باختہ اتنے تھے، رونے لگے۔ عمر رضی اللہ کہتے ہیں یہ جب میں نے آیت سنی میرے گھٹنے میرا سہارا نہ اٹھا سکے، کہ جب میں گھٹنوں کے بل گر گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ اور تب انہوں نے یہ آیت پڑھنے کے بعد خطبہ دیا کہ فرمایا من کان منکم یعبد، تم میں سے جو شخص عبادت کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، فإن محمدا قد مات، وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں۔ ومنکم یعبد اللہ، اور تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، ان اللہ حی لا یموت، وہ ہمیشہ زندہ ہے، اسے موت نہیں۔ یہ عبادت کا مفہوم پیش کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تربیت ہے۔ کہا کہ جو جس کو ہمیشہ زندہ مانے گا وہ اس کی عبادت کرے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، تم میں سے جو ان کو ہمیشہ زندہ مانتا ہے وہ جان لے کہ یہ تو پھر وفات پا گئے ہیں، ان کا رب تو فوت ہو گیا، اور جس کا رب اللہ ہے وہ ہمیشہ زندہ ہے۔ یہ اللہ کی الحی والی صفت کے اندر ان رافضیوں نے، ان خارجیوں نے اور ان سبائیوں نے، یہ وہ ظالم ترین شخصیتیں ہیں جنہوں نے صحابہ اکرام کا ناحق قتل کیا اور اپنے پلید عقائد جو ہیں وہ صحابہ اکرام کے نسلوں کے اندر انہوں نے تفویض کیے، اور صحابہ اکرام نے جو اسماء و رجال کا علم بنا دیا، وہ ایسا علم ہے میرے بھائیوں کہ انگریز مورخین جو ہیں وہ بھی داد دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایسا علم قیامت تک کوئی نہ بنا پائے گا، تو نہ اس سے پہلے کسی نے بنایا ہے۔ یہ ایسا علم ہے کہ ہر کھرا کھوٹا چھانٹ کر الگ کر دیتا ہے، ہر صحیح روایت باہر نکل آتی ہے اور ہر فراڈ سامنے آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وکفی، الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین۔ سورۃ الواقعہ آیت 83 تا 88 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس پوری سورہ کے اندر جنت، جہنم،
اصحاب الیمین، اصحاب الشمال کے مناظر بیان کیے گئے ہیں۔ تلاوت شدہ آیات کے اندر اللہ رب العزت ایک دعویٰ فرما رہا ہے، فلولا اذا بلغت الحلقوم، پس جب پہنچ جاتی ہے روح نرخرے کے اندر، حلق کے اندر، شہرک کے پاس روح آ جاتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اسے بہت قریب سے دیکھ رہے ہوتے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، منکم، تم میں سے بھی، تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور تم بصارت نہیں رکھتے، یعنی کہ تمہیں نہیں پتہ اس بات کا۔ آگے اللہ فرماتا ہے ان کنتم غیر مدینین، کہ اگر تم اللہ کے متحد نہیں ہو، کسی کے بس میں نہیں ہو، اس کے زیر فرمان اور زیر اطاعت نہیں ہو، اس کے قانون اور شریعت کے پابند نہیں ہو، اس کے بندے اور غلام نہیں ہو، یا پھر طاغوت ہو، خود کو آقا اور مولا سمجھتے ہو، خود کو یحیی و یمیت ہونے کا دعویٰ ہے، یعنی اللہ کے برابر کے شریک ہو،